بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ، دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ عام گھروں میں اکثر طور پر ہوتا ہے اور خاص طور پر گرمیوں کے سیزن میں ہو جایا کرتا ہے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ لوگوں کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور پوری ویڈیو واچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آخر تک۔ تو یہ واقعہ ایک میاں بیوی کے درمیان ہے جو ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ جو ہے وہ اپنا کیئر کرتے تھے، میاں بھی اور بیوی بھی۔ بیوی تو خیر اب بھی کرتی تھی، لیکن میاں صاحب جو ہے وہ پہلے بہت کیئر کرتے تھے اپنی بیوی کی، بڑا خیال رکھتے تھے آنے جانے کا، مطلب پہننے اٹھنے کا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ وقت تبدیل ہوتا گیا اور یہ ہے کہ یوز ٹو والا حساب ہو گیا۔ تو جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر بات ہے، اب خاوند جو ہے وہ گھر بیٹھتے تو نہیں ہیں، وہ تو کام، مرد جتنے بھی ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں۔ تو ان کے خاوند کی ایک شاپ تھی بکس کی، کتابوں کی۔ تو کتابوں کی شاپ تھی تو وہ کتابوں کی شاپ پہ کام کرتے تھے، ان کی اپنی شاپ تھی تو وہ جایا کرتے تھے روزانہ، نئے کپڑے پہن کر جاتے تھے۔ شروع میں تو نئے کپڑے پہن کر جاتے تھے، آتے تھے، چینج کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وقت جو ہے وہ چینج ہوتا گیا نا۔ تو اب میاں صاحب نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنے جو ہے وہ کپڑے، ڈریس وغیرہ وہ چینج نہیں کرتے تھے۔ ایک انہوں نے قمیض شلوار پہنی اور نیچے بنیان پہنی ہوتی تھی، تو وہ دکان پہ چلے جایا کرتے تھے صبح کو اور رات کو واپس آتے تھے۔ سیزن ایسا تھا کہ بچوں کی کتابوں وغیرہ کا، جیسا کہ پچھلے سیزن گزر چکا ہے، کہ کافی رش ہوا کرتا تھا اور دکان میں انہوں نے اے سی بھی نہیں لگوایا ہوا تھا اور سخت گرمی تھی، تو پسینے سے انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ گرمی میں کام مرد کرتا ہے تو اس کا پسینہ آتا رہتا ہے کپڑوں میں، وہ کپڑے اس کو جذب کر لیتے ہیں جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بدبو سے جو ہے وہ کافی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بھائی صاحب کیا کرتے تھے کہ جب اپنے گھر آتے تھے تو وہ قمیض جب اتار کر وہ رکھتے تھے اور بنیان کے ساتھ اور شلوار کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے کھانا وغیرہ کھا کر۔ تو بہت گندی اسمیل آتی تھی، بہت بری اسمیل آتی تھی۔ تو بارہا دفعہ ان کی وائف نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس چیز کو چینج کر لو، اس چیز کو ختم کر لو، کیونکہ گھر میں بہت بری اسمیل آ جاتی ہے، اور خاص طور پر اسمیل کے ساتھ ساتھ کپڑوں میں جو بغل ہوتے ہیں ان کے بیچ میں پیلے کلر کا داغ بھی بن جاتا ہے۔ تو بہت بری اسمیل کی وجہ سے گھر میں جو بھی بندہ آتا تھا وہ برا بلا سمجھتا تھا۔ گھر میں مہمان آ جاتے تھے لڑکی کی طرف سے تو بہت زیادہ الجھنیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہم آ گئے ہیں، یہاں پر تو اسمیل ہی اسمیل ہے، مطلب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، بدبو ہے ہر طرف، چاروں طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ان کی وائف نے ان کو کافی دفعہ سمجھایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات وائف کی کم ہی سنتے ہیں، بیوی کی کم ہی سنتے ہیں، اور خاص طور پر ان باتوں پر تو بالکل کان نہیں دھرتے، اور الٹا اس کو جواب دیا۔ وائف نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دو، گھر نئے کپڑے پڑے ہیں، میں نے دھو کر رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ پہن لو، اور وہ پہن کر روزانہ چینج کر کے جایا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ، یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ اب وہ اپنے بھائی صاحب اپنے خاندان کی طرف لے گئے، تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ تو ہماری خاندانی روایت ہے، ہم تو خاندان سے یہ چلتا آ رہا ہے ہمارا سلسلہ۔ تو یہ جو بات ہے بیوی کو سخت ناگزیر گزری نا۔ تو اتنے میں یہ ہوا کہ یہ عادت چلتی رہی ان کی۔ تو جو ہسبینڈ تھے ان کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار ایک دن ان کے گھر میں آ گئے، تو میاں صاحب اس ٹائم سو رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اتنی بری اسمیل پائی تو وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کو فٹ سے جواب دے دیا منہ پر کہ اتنی بری اسمیل کیا۔ انہوں نے سیدھا الزام ان کی بیوی پر ڈال دیا کہ بیوی ان کا خیال نہیں رکھتی، حتیٰ کہ بیوی ان کو روزانہ پوچھتی تھی اور ان کو کپڑے چینج کرنے کا، بنیان چینج کرنے کا کہتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات پر کان نہیں دھرے۔ تو یہ بات بیوی کو سخت ناگزیر گزری، تو جس سے وہ اپنے لڑائی جھگڑا کر میکے چلی گئی، اور وہاں پر بھی جا کر سارا قصہ سنایا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خاوند صاحب کو، ہسبینڈ صاحب کو عقل آئی کہ یار یہ چیز اس کو واقعی میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے،
اس کو یہ چیز بہت غلط ہے، خاص طور پر گرمیوں کا سیزن ہے، اس میں روزانہ کپڑے چینج کرنے چاہیے۔ تو اس میں ایک سبق ہے، دیکھیں جو عورت ذات ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو، میں آپ کو اس میں مورل دیتا ہوں، اس میں جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ عورت ذات اپنے آپ کو صاف پاک رکھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی پاک صاف رکھنا پسند کرتی ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اب اپنی صفائی کا خیال رکھیں، روزانہ کپڑے چینج کر کے جایا کریں۔ آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، لازمی بات ہے پسینہ آ جاتا ہے، اگر آپ اے سی میں بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ گھر چل کر آتے ہیں تو راستے میں آپ کو پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے جس سے اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کپڑے چینج کر لیں، بنیان چینج کر لیں، شلوار قمیض جو بھی آپ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ، وہ چینج کر لیا کریں روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو ایک دن بعد چینج کر لیا کریں، جس سے آپ کا گھر کا ماحول بھی اچھا رہے، خوشبو لگا لیا کریں، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، اور آپ کو گھر میں جو بندہ آئے گا اس کو اتنی بری اسمیل بھی فیل نہیں ہوگی۔ سم ٹائم لوگ شوز پہنتے ہیں تو ساکس میں سے بھی کافی بری اسمیل آتی ہے، بعض لوگوں کی نہیں آتی، لیکن زیادہ تر میجورٹی کی آتی ہے اسمیل۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ بیوی کو اگر جو چیز نہیں پسند تو کائنڈلی، وہ اس وجہ سے نہیں پسند کہ وہ تو یوز ٹو ہے، اس نے تو گزار لینا ہے دن، لیکن باہر سے کوئی اگر بندہ آ کر اگر وہ گھر میں اسمیل ہوگی تو وہ سیدھا بیوی پر، عورت پر الزام لگائے گا یہ گھر کو صاف نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ میں عادات ہیں جو پہلے تھی شادی سے پہلے، اس کو ختم کر دیں۔ اب شادی کے بعد انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، تو آپ اس اچھی عادات کو اپنائیں تاکہ آپ کا گھر کا ماحول اچھا رہے، اور خوشبو لگایا کریں، یہ عورت کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، بیوی کو خاص طور پر بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ آپ خوشبو لگایا کریں اور مطلب گھر کا ماحول کافی اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو صفائی پاکیزگی کا خیال رکھنا تو مسٹ ہے، کیونکہ نماز روزہ ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، کلام پاک پڑھنا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں تو خاص طور پر انسان کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو بہت سبق ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔